السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات ادب کے شعبے سے وابستہ مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں، جس میں ادیب، شاعر اور شاعرات شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں جو مہمان تشریف لاتے ہیں، آپ ان کا ادب، ان کی شاعری اور ان کی شخصیت سے واقف ہوتے ہیں۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق بھی ادب سے ہے۔ بنیادی طور پر شاعر ہیں اور غزلیں، نظمیں دونوں ہی اصناف میں کام کرتی ہیں۔ ان کا ایک شعری مجموعہ شائع ہو چکا ہے اور بہت پسند بھی کیا گیا ہے، اور امکان ہے کہ جلد ان کا دوسرا شعری مجموعہ بھی شائع ہوگا۔ میری مراد ہیں محترمہ انجم عثمان۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں عام طور سے جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں ان کے ابتدائی ایام کے بارے میں، ان کی زندگی کے جو ابتدائی ایام تھے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو دنیا کو کس طرح دیکھا، کس نظر سے دیکھا؟ بچپن میں تو ایز سچ اتنا شعور نہیں تھا، جیسے عام بچے ہوتے ہیں، شرارتیں بھی کیں، پڑھا بھی، یہ شکر ہے کہ پڑھائی میں اچھی تھی ماشاءاللہ۔ اور یہ کہ اردو سے شروع سے چونکہ لگاؤ رہا تو اردو میں ہمیشہ مارکس اچھے آئے، اور باقی یہ کہ جیسے عموماً بچے شرارت کرتے ہیں، عام جس طرح ان کا بچپن گزرتا ہے، وہی بچپن میرا بھی تھا۔ صحیح۔ تو عام طور سے ویسے تاثر پایا جاتا ہے کہ شاعر ہیں، سنجیدہ ہوں گے اور چیزوں میں تجسس کرتے ہوں گے، تو آپ کا بھی ایسا کچھ تھا کہ چیزوں کے بارے میں جاننا، کھوجنا؟ سنجیدہ تو میں بالکل نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہاں، غور اور فکر، یہ دو چیزیں تھیں شاید، کہ جو آگے چل کے مطلب جب میں نے قدم رکھا اس فیلڈ میں تو وہ میرے کام آئیں۔ صحیح۔ تو دوستوں کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا، یقیناً یہ اسکول کا دور ہوگا، یہ اسکول سے بھی کچھ پہلے کا، جب آپ شرارتیں وغیرہ کیا کرتی تھیں، اردو میں آپ کے مارکس اچھے آتے تھے، تو لکھنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ لکھنے کا آغاز کب کیا؟ میں نے جو اپنا پیش لفظ لکھا ہے الاتش کا، الاتش میری پہلا مجموعہ ہے، تو اس میں نے بیسیکلی اس بات سے کوئی بحث نہیں کی کہ شاعری کیا ہوتی ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں یا اس کے لوازمات کیا ہیں۔ میں نے بیسیکلی بچپن سے، پیدائش سے بلکہ انفیکٹ کہنا چاہیے، اور اب تک کی اپنی تمام زندگی اسی میں پیش لفظ میں رقم کی۔ تو اس میں نے لکھا ہے کہ یہ بہت ایک عجیب طرح یہ شروع ہوا میرا سفر شاعری کا۔ ایک اس میں ایک سچویشن تھی کلاس میں، صحیح، تو وہ میرا خیال ہے لمبا وقت ہو جائے گا آپ اگر میں بتائیے پورا اگر واقعہ۔ مختصراً کچھ اچھا، ہمارے ناظرین۔ اس میں یہ ہوا کہ بیسیکلی ہماری گرلز کلاس تھی، لیکن ایک ٹیچر کا ایک بچہ تھا جو 6th کلاس کی بات میں کر رہی ہوں، صحیح، وہ بھی ہماری کلاس میں آیا۔ تو بیسیکلی چونکہ مجھے بڑا نیک پروین، میں نے تو اس میں اپنے لیے استعمال کیا لفظ، سمجھا جاتا تھا، تو اسے میرے برابر بٹھایا گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے پیچھے جو میری کلاس فیلو بیٹھتی تھی، اس نے مجھے ایک پرچہ پکڑایا۔ اس بچے کا نام ریاض تھا، اب نام لینے میں حرج نہیں، تو اس نے کہا یہ ریاض کو دے دیں۔ میں پتہ نہیں کس، یعنی توجہ نہیں تھی میری اس کی طرف، میں نے اٹھایا اور میں اس کو دینے لگی۔ صحیح، بالکل عین اس وقت ٹیچر کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ آئیں میری طرف اور انہوں نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو اب وہ ٹیچر ظاہر ہے بہت سخت حیران پریشان، کیونکہ میری یہ ریپوٹیشن تھی نہیں جی، بقول میرے خود کہ مطلب نیک پروین مشہور تھی۔ تو انہوں نے پھر مجھے وہ لے گئیں اسٹاف روم اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس طرح مطلب جسے آپ رنگے ہاتھوں کے اس میں کیا، ہاں بالکل، میں ایسے کیا بچی کا نام نہیں لینا چاہ رہی تھی، یا لیتی بھی تو کیا ایک دم سے پتہ نہیں، وہ اتنی شاید اندر افسوس کی کیفیت تھی کہ اللہ میاں کو ترس آ گیا۔ اور میں نے کہا کہ یہ ٹیچر، یہ میری کاپی کا یہ پیپر نہیں ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا کاپیز، ذرا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان میں۔ تو ان کے چہرے پہ بھی کچھ اطمینان سا نظر آیا مجھے کہ مطلب ان کی ججمنٹ غلط نہیں تھی، واقعی شریف ہوں۔ اس کے بعد وہ خیر وہ کلاس میں گئیں، وہ انہوں نے پیپر وغیرہ، میں نے پھر بھی نام نہیں بتایا،
تو انہوں نے جب کاپیز چیک کی تو جس بچی کی کاپی سے وہ پیپر پھٹا ہوا تھا نیچرلی وہ نظر آیا. تو اس وقت میں نے ایک شعر کہا تھا. تو وہ شعر پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کسی کو سنایا، ان ٹیچر کو سنایا یا کسے سنایا؟ یہ ہوا بالکل کہ وہ ٹیچر کو ہی بیسیکلی لکھا میں نے، تو انہی کو دکھایا جو ہماری اردو کی ٹیچر تھیں. تو وہ بہت خوش ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا، بہت انکریج کیا. اور اس طرح سے پھر وہ جو اسکول میگزین نکلتا تھا اس میں کلام انہوں نے مطلب شائع کرنا شروع کیا. نیچرلی وہ ایج جو ہوتی ہے اسی لیول کا وہ کلام تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے تھوڑا اور آگے جب امپروومنٹ ہوئی اس میں تو انہوں نے اسکول میگزین کا مجھے ایڈیٹر بنایا. اسی طرح پھر کالج کے میں بھی یہی سلسلہ رہا، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی میری چیزیں شائع ہوئی یونیورسٹی میں. جی بالکل، میگزینز وغیرہ سے آپ جڑی ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ میں تھرو آؤٹ دا اسٹڈیز میں سائنس اسٹوڈنٹ رہی ہوں. میں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے. صحیح. تو اسکول کا آپ نے ابھی ذکر کیا، پھر کالج اور یونیورسٹی کا بھی سرسری سا ذکر آیا. جی. گھر میں آپ کو کیا رد عمل ملا جب آپ نے شعر سنایا، یا انہیں پتہ چلا کہ یہ شاعری کی طرف یا ادب کی طرف نہیں، بڑی بہت انکریجمنٹ میرے والدین کی طرف سے میری بڑی حوصلہ افزائی کی گئی. میرے والد اصل میں بہت زیادہ شغف رکھتے تھے. ان کا ایک باقاعدہ کتابوں کا ایک بڑا اچھا ذخیرہ تھا. اور جو میں نے پہلی کتاب پڑھی ان کے ذخیرے میں سے مجھے چرا کے پڑھنا اس لیے پڑا کہ میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی. وہ چاہتے تھے کہ میں میڈیکل میں زیادہ دلچسپی لوں دیگر کتابوں کے بجائے. ہاں بجائے. تو وہ تھی امراؤ جان ادا، صحیح، جو میں نے پہلی کتاب پڑھی ہے ان کے ذخیرہ کتب سے. واہ واہ واہ. تو وہ کتاب آپ نے پڑھی. اس سے پہلے بھی یقیناً آپ نے مختلف کتابیں پڑھی ہوں گی. وہ بچوں کے تھے میگزینز اور جو رسالے آتے تھے اس زمانے میں وہ پڑھتی تھی عموماً. یا پھر اس کے بعد جب تھوڑا اور ہم آگے بڑھے تو وہ شمع اور اس طرح کے وغیرہ. جی بالکل. کسی بچے کو یا بچی کو شاعری کی طرف، ادب کی طرف لانے میں یہ جو میگزینز ہوتے ہیں، اسکول میگزینز کا بھی ہم تذکرہ کر سکتے ہیں اس میں، اور جو خاص طور پہ بچوں کے لیے میگزین شائع ہوتے ہیں، یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو کتنا متاثر کیا؟ نہیں، واقعی ان کا ایک جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور بلکہ میں خود بھی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے لکھنا چاہیے بچوں کے لیے، کیونکہ رجحان بھی ہے. اور میں اس چیز کو یعنی اس نے چونکہ میری کردار سازی میں یا میرے آگے بڑھنے میں ایک کردار ادا کیا ان میگزینز نے، بچوں کے رسالوں نے. تنویر پھول صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو، بچوں کے لیے لکھتے رہے، بڑا لکھتے تھے اس زمانے میں بھی. انہوں نے لکھا، ان کے رسالے ہوا کرتے تھے، تحریریں ہوا کرتی تھیں، تو وہ ہم پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد بلکہ مجھے نہیں پتا کہ اب ادب میں اس کو شمار کیا جاتا ہے یا نہیں، ابن صفی کو ہم نے بہت پڑھا. ابن صفی تو خیر پھر ہم بچپن سے جب لڑکپن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اسے میں نے بہت پڑھا. اور پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر شعراء کو اور یہ اس طرح زیادہ ہم نے رجحان ہوا پڑھنے کا. کی طرف بھی آپ. جی بالکل. تو ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی نوجوان لڑکا ہو لڑکی ہو شاعری کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ ابھی وہ اس طرف توجہ نہ دے. اور ان کی طرف سے ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ اگر شعر کی طرف، شاعری کی طرف چلے گئے تو کرو گے کیا؟ آپ ان اعتراضات کو اور اس طرح کا جو رویہ ہے اسے کیسے دیکھتی ہیں، اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ نہیں، الحمدللہ میرے ساتھ تو میرے فادر نے بلکہ اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، کیونکہ وہ میری جو بھی میں لکھتی تھی تو وہ پوسٹ کرتے تھے. اسے جنگ میں اس زمانے میں ادبی صفحہ تو نہیں ہوتا تھا، صفحہ خواتین ہوتا تھا جس کی ایڈیٹر سلطانہ مہر ہوتی تھیں. تو میرے فادر اس کو پوسٹ کیا کرتے تھے جو میں لکھتی تھی، اور وہ شائع ہوتا تھا تو بڑا گھر میں ایک یعنی اس چیز کو انکریج کیا جاتا تھا یا خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ یہ شائع ہوا. مطلب ایسا تھا کہ شائع ہوا، یعنی اس لیول کا تھا یا اس معیار کا تھا جسے آپ کہہ لیں. تو مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ والدین کو اس راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، یعنی کریکولم کی بات اگر ہم کریں تو جس بچے میں صلاحیت ہوتی ہے نا وہ ضرور
یعنی اس چیز کے ساتھ ساتھ اپنے کریکولم کو بھی لے کے چلتا ہے آگے. نصابی نصابی جی بالکل متوجہ ہوتا ہے ادھر بھی جی بالکل ادھر بھی توجہ دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اس کو بھی ایک یعنی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ بالکل ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ جو سرگرمیاں ہیں، ادب ہے، شاعری ہے یا فنون لطیفہ کی دیگر اصناف ہیں جس میں موسیقی ہے یا ہماری مصوری ہے، یہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں بن سکتی یا ان کو بھی ہم نصاب کا ہی حصہ نہیں سمجھ سکتے؟ ہم انہیں غیر نصابی سرگرمیاں کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ غیر نصابی جہاں تک شاعری یا ادب ہے تو وہ تو آپ کے کریکولم میں بھی شامل ہے. یعنی ہمیں غالب بھی پڑھائے گئے، میر بھی پڑھائے گئے، اقبال بھی پڑھائے گئے، ڈیفینیٹلی وہ ہمارے کریکولم میں شامل تھے، نصاب میں شامل تھے. تو ادب تو ویسے بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے. جہاں تک موسیقی اور رقص اور پینٹنگ اور اسکلپچرنگ اور یہ باقی دیگر جو فنون لطیفہ کے شعبے، میں سمجھتی ہوں کہ انہیں بھی ضرور شامل کیا جانا چاہیے تاکہ بچے کی جو صلاحیت ہے اسے بچپن سے ایک جلا ملے، اسے ایک رستہ ملے ابھرنے کا یا سامنے آنے کا. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے. صحیح. آپ کے خیال میں یہ سب فنون لطیفہ سے متعلق اصناف کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے. بالکل. ناظرین کرام، انجم عثمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں. یہاں وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے سے واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان. فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ انجم عثمان صاحبہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے آپ کے بچپن کے حوالے سے اور پھر آپ کا شاعری کی طرف جو آنے کا سفر ہے اس کے بارے میں. شعری منظرنامے پر آپ کیسے آئیں اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ جیسے شائع ہونے کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد پوسٹ کیا کرتے تھے، لیکن مشاعروں میں اس وقت میں شرکت نہیں کرتی تھی، کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. لیکن شادی کے بعد الحمدللہ عثمان صاحب، میں خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ وہ بڑا اچھا نہ صرف یہ کہ شعری ذوق رکھتے ہیں بلکہ وہ مشاعروں کے بھی بڑے دلدادہ تھے. اور شادی سے پہلے یعنی جوش صاحب تھے اس وقت، فراز صاحب، فیض صاحب، ان کو انہوں نے بڑے قریب سے مشاعروں میں سنا. تو جب انہیں اندازہ ہوا کہ مطلب مجھ میں یہ صلاحیت ہے، تو بیسیکلی میرا جو منظر عام پہ جو میں آئی ہوں وہ شادی کے بعد عثمان صاحب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ وہ مجھے مشاعروں میں لے کر گئے اور انہوں نے متعارف کرایا مجھے ادبی حلقوں میں، اور اس طرح میں سامنے آئی. صحیح. آپ جب شعر لکھتی ہیں، شعر کہتی ہیں، تو سب سے پہلا قاری آپ کو کون میسر آتا ہے؟ میرے ہسبینڈ. صحیح. تو شعر پر رائے وغیرہ بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل رائے دیتے ہیں. نہ صرف رائے دیتے ہیں بلکہ اگر انہیں کچھ چیز لگے کہ یہ مناسب نہیں ہے، کوئی لفظ جو ہے وہ بدلا جانا چاہیے یا تو وہ بالکل وہ بتاتے بھی ہیں. واہ. ہمارے ہاں کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کے لیے استاد کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. بالکل. اور شاعری میں بھی ہم جانتے ہیں کہ استاد شاگرد کا ایک پورا سلسلہ ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا معدوم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو اساتذہ میسر آئے؟ نہیں، میری بدقسمتی کہ مجھے اساتذہ میسر نہیں آئے. اور مطلب خاتون ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی ہماری کچھ نہ کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں بیسیکلی، کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں نبھانا
ہمیں پڑتا ہے اور ضروری ہے انہیں نبھانا. تو میں یہ تو نہیں ہو سکا, لیکن میں نے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش اس طرح کی کہ میں نے مطالعہ بڑھا دیا کہ میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کروں تاکہ مجھے اپنے ہم عصر اور اس سے پہلے اور پھر اساتذہ جو ہمارے, تو اس طرح میں نے کوشش کی کہ کسی حد تک اس چیز پہ, اس کمی پہ قابو پایا جائے. جی. تو اس میں اساتذہ کا ہم ویسے دیکھتے ہیں, نوجوان شعراء آج کے ہوں اور پھر یہ جو سلسلہ ہے استاد اور شاگرد سے ایک تعلق جو ہوتا ہے, باہمی تعلق, یہ ہمیں تھوڑا سا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے, میں اس کو سمجھتی ہوں, کیونکہ دیکھیں جو یعنی میں نے کہا تھا کہ یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں کسی استاد سے مجھے شرف حاصل نہیں ہو سکا. جی بالکل. لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو نئے بچے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ آپ دیکھیں کہ میرا شعری مجموعہ اس عمر میں آیا ہے, یعنی 2018 میں پہلا. تو میں نے یہ نہیں کیا کہ کاتا اور لے دوڑی, میں نے بڑا یعنی اس ٹھہر کے اور بڑا سوچ سمجھ کے, اور ابھی بھی میری وہ کتاب ڈاکٹر راجی کمال نے شائع کی ہے. تو جب وہ ہمارا جب یہ ہوا اس کی اشاعت کا سلسلہ, تو میں کہتی تھی یہ غزل بھی نکال دیں کمال بھائی, اس سے بھی نکال دیں, اس سے بھی. تو وہ کہتے تھے آدھا کلام تو آپ نے ڈسکارڈ کر دیا اپنا کہ یہ نکال دیں, اور تو یہ آپ کیا. میں نے کہا نہیں, دیکھیں ایک بار جو میرے نام سے منسوب ہو جائے گا نا, پھر وہ ساری زندگی میرے. جی بالکل. تو میں نے کافی یعنی سلیکٹیو اپنا جو ہے وہ شائع کیا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ دیکھیں مجھے استاد تو میسر نہیں تھے. اب میرا بچوں اب کی جو مطلب جو نئی جنریشن ہے, یا اس سے پہلے کے بھی لوگ, میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ اگر میرے ہم عصر بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اساتذہ کی صحبت میسر نہیں آئی, تو انہیں چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں, اور یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اس میں جہاں نئی نوجوان نسل کا قصور ہے, میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا اساتذہ نے بھی اس طرف توجہ کم ہی دی ہے. صحیح. آج کل آپ کے خیال میں اساتذہ بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں, یا اساتذہ موجود کم ہیں؟ موجود تو ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ سم ہاؤ کوئی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ, یا تو یہ کہ بچوں کی بد شوقی نے انہیں بھی بدل کر دیا, یا میں نہیں سمجھ سکتی کیا وجہ ہے, لیکن ادھر توجہ کم ہے. اب یہ بھی بات ہے کہ وہ ایک ایک بچے سے جا کے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اصلاح لیجئے. یہی ہے کہ آپ کسی کے پاس سیکھنا, آپ کسی کے پاس. جی بالکل. کنواں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, وقت لوگوں کے پاس کچھ کم ہے. یہ بھی بات ہے, یہ بھی وجہ ہے. ہمارے ہاں جو ادبی منظرنامہ ہے, شعری منظرنامہ ہے, اس میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں. جب کوئی بھی شاعر منظرنامے پر آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے اب منظرنامے پر آ گیا. نوجوان شاعر ہو تو اس کے بارے میں بھی ہوتی ہے, اور اگر وہ شاعرہ ہو تو بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. ایسا ہی ایک اصطلاح ہے متشاعر متشاعرات, آپ نے بھی یقیناً یہ اصطلاحات سنی ہوں گی. آپ کے اپنے بارے میں کبھی آپ نے کوئی ایسی باتیں آپ تک پہنچیں, یا آپ, اور جو یہ باتیں ہوتی ہیں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل پہنچیں, اور یہ مجھے سننے کو ملا کہ کیسے آئیں اور کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیسے کہتی ہیں کیا ہے. تو لیکن یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. یعنی بہرحال ایک جو جینون کہنے والا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اسے گفتگو کرتے ہیں نا, 2 منٹ یہ بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیپتھ ہے, کتنی گہرائی ہے, یہ کہ واقعی جینون ہے یا نان جینون ہے. اس کو یہ جج کرنے کے لیے بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو آپ کی گفتگو بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آپ کس حد تک اس شعبے پہ دسترس رکھتے ہیں, اور اپنی یعنی آپ اس کا. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر نئے آنے والے کے ساتھ یہ چیز ہو کہ جی پتہ نہیں بات ہو کہ حوصلہ شکنی. جی بالکل, اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے. میں نے کئی سال یعنی ایسی باتیں سننے کے بعد تھوڑا سا میں جسے آپ کہیں بیک آف ہو گئی تھی, کہ
مطلب اس کا کیا کوئی جواب دے صحیح. آپ کے خیال میں کیا یہ چیزیں موجود بھی ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں متشاعر یا متشاعرات؟ دیکھیں موجود تو ہیں اور ہر زمانے میں رہی ہیں، صرف ہمارے زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو لوگ، اور مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو یعنی ان میں یہ صلاحیت نہ ہوتے ہوئے بھی متوجہ کرتی کہ اس طرف آئیں. جی یہ گلیمر تو ہے نہیں، بالکل. میں نہیں سمجھتی. تو یہ کیا ہے، یہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، وہ آج تک میں نہیں جان سکی. کہ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے تب تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، آپ آئیے اور آپ نیچرلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت کو لوگ سراہیں یا وہ ان کے سامنے آئے. لیکن اگر وہ نہیں صلاحیت ہے تو دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے بندہ اللہ کا جسے اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے نہ پیدا کیا ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی جو آپ کے اندر واقعی جو صلاحیت موجود ہے اسے آپ ڈسکور کیجئے نا، اسے ڈسکور کیجئے، اس میدان میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. اور یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ جو چیز آپ میں نہیں ہے آپ اسے مصنوعی طور پہ اڈاپٹ کریں اور آپ یہ پریٹینڈ کریں کہ آپ ایک شاعر ہیں یا شاعرہ ہیں یا افسانہ نگار ہیں، ناولسٹ ہیں فار دیٹ میٹر. کیا ضروری ہے؟ اس کی وجہ آج تک میں نہیں سمجھ سکتی. جون صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک نہ ایک بات سب میں ہوتی ہے، ایک نہ ایک بات سب میں ہوتی ہے، وہ جو ایک بات تجھ میں تھی کیا کی. کیا بالکل. کوئی شعر بلکہ کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سنائیے. اس چشم پرتپاک کی گہرائی اور سکوت. واہ. اس چشم پرتپاک کی گہرائی اور سکوت برہم نہ کر سکے میری تنہائی اور سکوت. کیا کہنے. برہم نہ کر سکے میری تنہائی اور سکوت. خاموشیوں میں میری قیامت کا شور تھا. خاموشیوں میں میری قیامت کا شور تھا. باہم لپٹ کے روئے ہیں رسوائی اور سکوت. باہم لپٹ کے روئے ہیں رسوائی اور سکوت. روشن رہا نہ پھر سر مژگاں کوئی چراغ. روشن رہا نہ پھر سر مژگاں کوئی چراغ. یکجا ہوئے جو اس کی مسیحائی اور سکوت. یکجا ہوئے جو اس کی مسیحائی اور سکوت. باغ عدن سے عرصہ محشر تک آ گئے. باغ عدن سے عرصہ محشر تک آ گئے. میں اور میری انجمن آرائی اور سکوت. میں اور میری انجمن آرائی اور سکوت. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وحشت نصیب تا تو زہد و طلب میری. وحشت نصیب تا تو زہد و طلب میری. روز ازل سے تو تیری زیبائی اور سکوت. روز ازل سے تو تیری زیبائی اور سکوت. ہر گام خندہ زن ہے تماشائے روز و ہر شب. ہر گام خندہ زن ہے تماشائے روز و شب. جلوہ کنا یہ گنبد مینائی اور سکوت. جلوہ کنا یہ گنبد مینائی اور سکوت. ایک چشم نم تھی کاسے ذوق سوال میں. ایک چشم نم تھی کاسے ذوق سوال میں. یکجان ہو گئے میری گویائی اور سکوت. یکجان ہو گئے میری گویائی اور سکوت. کس درجہ مضطرب ہے دل آشنائے شوق. کس درجہ مضطرب ہے دل آشنائے شوق. لب پہ مگر بہم ہے شکیبائی اور سکوت. لب پہ مگر بہم ہے شکیبائی اور سکوت. بے پردہ معجزات جہان دگر سہی. بے پردہ معجزات جہان دگر سہی. لازم ہے اعتراف شناسائی اور سکوت. لازم ہے اعتراف شناسائی اور سکوت. یکگونہ بے نیازی حسن طلب یہاں. یکگونہ بے نیازی حسن طلب یہاں. اس پر تیرا شعار پذیرائی اور سکوت. اس پر تیرا شعار پذیرائی اور سکوت. انجم ہنر کشید کیا رنگ بحر سے. انجم ہنر کشید کیا رنگ بحر سے. حرف سخن میں رکھے ہیں رانائی اور سکوت. حرف سخن میں رکھے ہیں رانائی اور سکوت. کیا کہنے. بہت خوب.
ناظرین کرام، انجم عثمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی آپ نے ان کی غزل سماعت کی. ہم ان سے گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان. ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن. یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ انجم عثمان صاحبہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کی غزل سماعت کی، اور اس کے علاوہ آپ نظمیں بھی کہتی ہیں، آپ نے غزل بھی کہی ہے. کوئی نظم ہمارے ناظرین کو سنائیے. ایک نظم میں نے لکھی ہے، کاری. بتاؤ. آکاش کی نیلگوں وسعتوں سے زمیں کی طرف واہ. ایک معصوم سی انجان سی نوزائیدہ روح جب آئی تو اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ ہر چہرہ دھواں دھواں تھا. واہ. یہ کیسا خیر مقدم تھا نہ جانے، عجب بیگانگی اور بے التفاتی کی فضا میں بتایا سارا بچپن اس پری نے. واہ. کوئی شوخی، شرارت، مسکراہٹ کبھی منسوب اس سے ہو نہ پائی. وہ جب بھی چلتے چلتے لڑکھڑاتی، نہ بڑھتا ہاتھ کوئی تھامنے کو. واہ. کھلونوں سے رہا نہ آشنا بچپن ہمیشہ. واہ. اور جب اس نو دمیدہ کلی پر چپکے سے بہار آئی، کڑے پہرے میں اس کو یوں کیا محبوس لوگوں نے کہ جیسے کوئی شہزادی کسی جن کے قفس کی تنہا قیدی ہو. کسی روزن سے ایک دن کوئی البیلی کرن اتری اسی زندہ میں جس میں تھی مقید بھولی شہزادی، اور اس کی بے نور آنکھوں کو اجالا آشنا کر کے نئی ایک زندگی دے دی. واہ. بس اس ایک جرم ناکردہ پہ آئی وہ قیامت. واہ. تہو بالا سکون محلوں کا پل میں ہو گیا سارا، اور پھر اس جرم ناکردہ کا کوئی فیصلہ کرنے محل کے بند کمروں میں بزرگوں کا ہوا جرگہ. اور اگلے روز وہ روشن صبح کی آشنا آنکھیں ہمیشہ کے لیے بے نور کی جا چکی تھی. واہ. واہ. کیا کیا. بہت شکریہ. آپ نے نظم بھی کہی اور غزلیں آپ نے بہت کہیں. آپ کو اظہار کے لیے موضوع صنف کون سی لگی؟ میری طبیعت کا میلان غزل کی طرف زیادہ ہے. نظمیں کم کم کہی ہیں، منقبت کہی، حمد کہی، نعتیں بہت کہیں، لیکن غزل میں مطلب میری طبیعت مائل جو ہے وہ غزل کی طرف زیادہ ہے. غزل کی فارم کی طرف. جی آپ زیادہ. بالکل. جی صحیح. آپ نے نثر بھی لکھی، جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ بچوں کے رسائل بھی پڑھے اور پھر شعر ڈائجسٹ اور دیگر ڈائجسٹ وغیرہ بھی پڑھے. تو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جب لکھنے کا آغاز کرتے ہیں تو ان رسائل میں اپنی تحریریں بھیجتے ہیں اور شاعری کے ساتھ نثر بھی بھیجتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا سلسلہ رہا؟ میں نے کچھ افسانے لکھے اور وہ بھیجے بھی، وہ شائع بھی ہوئے، لیکن نہ میں نے انہیں سنبھال کے رکھا اور نہ اب وہ مطلب میرے پاس ہیں بھی نہیں. تو لیکن یہ کہ بہت کم، جس طرح نظمیں کم کم کہی ہیں اسی طرح افسانے بھی گنتی کے ہوں گے چند افسانے. تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ آپ نثر کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوئیں جس طرح آپ نے شاعری کی طرف توجہ دی؟ میرا خیال ہے یہ قدرتی میلان ہے، غزل کی طرف زیادہ ہے. ورنہ اگر آپ میرا پیش لفظ پڑھیں جو اس کا میں نے لکھا ہے الاتش کا، تو وہ اپنے اندر خود ایک میں سمجھتی ہوں بڑی شگفتہ تحریر ہے. یعنی اسے پڑھ کے آپ عموماً جو پیش لفظ ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں لکھا جاتا کہ لوگ اسے دلچسپی سے، جی ایک روایتی سا ہوتا ہے، وہ خاصا غیر روایتی ہے. بالکل. شاعری اور ادب جو ہے
ہمارے یہاں آج آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے، اس وقت جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہر طرح کا ادب اور ہر طرح کی شاعری تخلیق، اگر آپ یقیناً فیس بک پہ بھی ہوں گے بالکل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بعض بڑے اچھے یعنی غزل گو یا نظمیں یا اس طرح کی چیزیں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ چونک جاتے ہیں. جی یعنی وہ آپ کو اپیل کرتی ہیں، آپ کو متاثر کرتی ہیں. تو ایسا کلام بھی، اور ایسا کلام بھی ہوتا ہے جو بے وزن ہے یا بے بہر ہے یا طبیعت مقدر ہو جائے پڑھ کے. اگر فرض کیجئے وزن میں بھی ہے، بہر بھی ٹھیک ہے، اس کی سب کچھ ہے، لیکن اپنے اندر اپیل نہیں رکھتا. میں سمجھتی ہوں کہ جب تک شعر میں شعریت نہ ہو، کشش نہ ہو، صرف مصرع موزوں کرنے کا نام شاعری نہیں ہے. صحیح. اس میں آپ کے شعر میں کشش ہونی چاہیے جو دوسروں کو متوجہ کرے، جو ایک لمحے کے لیے آپ کو رکنے پہ، ٹھہرنے پہ، پڑھنے پہ مجبور کرے. بالکل. اس کو میں شعریت کہتی ہوں. تو وہ میری نظر میں وہ ہونا ضروری ہے. تو ہے، ایسا بھی ہے، بہت سا کلام بہت سے لوگوں کا اس طرح کا بھی ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک جاتے ہیں اور آپ اسے پڑھتے ہیں اور آپ اسے دوبارہ بھی پڑھتے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ آپ کی اگر نظر بھی پڑ گئی تو آپ کی طبیعت مقدر ہو گئی اور آپ نے آگے بڑھنے میں ہی اپنی عافیت جانی. آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ جو فیس بک ہے یا سماجی رابطے کی کچھ اور ویب سائٹس بھی ہیں بہت معروف، ان میں ہمیں بہت سا کلام مل جاتا ہے. شعراء کی دسترس وہاں تک ہے، وہ اپنا کلام شائع کر لیتے ہیں اور شعراء کو اپنے کلام کے بارے میں آراء بھی مل جاتی ہیں. پہلے یہ کردار رسائل ادا کیا کرتے تھے اور آج بھی کچھ رسائل اپنے دائرے میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو رسالے کے متبادل کے طور پر پیش کیا، اور اگر پیش کیا تو کس حد تک یہ کامیاب ہوئی؟ میرا خیال ہے بہت حد تک. آپ یہ دیکھیں کہ رسائل بہرحال ان کی ایک محدودیت ان معنوں میں تھی کہ ملک سے باہر رسائی کچھ کم تھی، بلکہ شہر سے باہر بھی رسائی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں تھی. لیکن یہ کہ بہرحال ایک محدودیت تو تھی. اس کے مقابلتاً بات ہو رہی ہے، اس وقت کمپیریٹیو بات ہم کر رہے ہیں. تو اور یہ جو ہے ویب سائٹس جو ہیں، فیس بک ہے یا دوسری ویب سائٹس ہیں، یہ ساری دنیا میں تک ان کی رسائی ہے. جی بالکل. اور آپ ان کے ذریعے اپنا جو بھی آپ کی صلاحیت ہے وہ آپ یعنی ایک لامحدود اس کی تک آپ پہنچ سکتے ہیں. جی بالکل. تو ادب کے فروغ میں یہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں، اور پھر رسائل کا کردار کہاں تک رہ گیا آپ کی نظر میں؟ رسائل کا کردار دیکھیں کچھ تو اس لیے محدود ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس سے ہم ایک عرصہ ہو گیا یہ ملک گزر رہا ہے. جی. تو اس میں جو لوگ رسائل شائع کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا ہے اس کو مینٹین کرنا اور اس کو ریگولرلی شائع کرنا. بالکل. تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ وہی والی بات کہ آپ رسالے شائع کریں، پھر آپ ان کو اعزازی طور پہ آپ دیں. خریدتا ہے تو یہاں کوئی کتاب نہیں خریدتا، رسالے کیا خریدیں گے لوگ. تو ایک اس چیز نے بھی بڑا ڈسکریج کیا ہے رسائل کی اشاعت کو، کہ لوگ یہاں خریدنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں کہ کتاب آپ شائع کریں گے، اگر آپ اپنا مجموعہ، تو آپ کو ایز اے فری گفٹ آپ کو لوگوں کو دینا پڑے گا نا. اور اس کے باوجود بھی وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ پڑھا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ لوگ کتاب کیوں نہیں خریدنا چاہتے؟ اور اگر ہم دیکھیں ایک نظر دوسری طرف، تو آج کل کچھ ناول ایسے ہیں جو بہت سارے لوگ خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو رہے ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ آج کل ادب کے رسائل یا جو شاعری ہے یا جو نثر کی بھی کچھ کتابیں ہیں جن کو ہم ادب کہتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، اور اس طرح کے ناولز پھر بھی پڑھ رہے ہیں؟ بالکل. تو یہ اصل میں تو اس کو تربیت کا فقدان کہوں گی کہ ہماری تربیت تو وہ ہوئی تھی نا کہ ہم نے اپنے والدین کو دیکھا کہ انہیں شغف تھا، ان کے پاس کتابوں کے ایک ذخیرہ تھا، اور ہم انہیں دیکھتے تھے کہ وہ بڑے یعنی انہماک سے اس کا مطالعہ بھی کرتے ہم نے دیکھا. تو ہماری توجہ بھی یعنی ایک لاشعوری طور پہ ہماری تربیت یہ ہوئی نا کہ کتاب پڑھنا چاہیے. بالکل. اور
اس زمانے میں تو لوگ خریدتے تھے باقاعدہ، یعنی میں جو اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں تو وہ خریدی ہوئی کتب زیادہ ہوتی تھیں بنسبت اس کے کہ وہ گفٹ کی ہوئی کتابیں ہوں. تو ہماری تربیت اس ماحول میں ہوئی. اب جو ہے تو وہ ماحول بڑا بدل گیا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے. دوسرے میں ایک چیز اور بھی کہوں گی کہ یہ ساری یعنی کوتاہی یا خامی نہ والدین کی ہے نہ بچوں کی، نہ یہ کچھ معاشی صورتحال بھی اس طرح کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ دباؤ ہے لوگوں پر. بالکل. یعنی میں بلو ایوریج بھی اگر جو لوگ ہیں میں ان کی بھی بات کروں گی، اور جو ابو ایوریج ہیں ان کی بھی، کہ قوت خرید وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے لیے 2 وقت کی روزی روٹی مشکل ہو جائے تو اس میں کتاب کون خریدے گا؟ یہ بھی بات. اچھا، لائبریری کا بڑا کردار ہوا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک آنا لائبریری، اور اس سے بڑھتے بڑھتے 1 روپیہ اور 2 روپے اور 5 روپے تک بھی وہ لائبریریز تھیں. تو اگر آپ نہ بھی خریدتے فرض کیجئے تو آپ لائبریری سے جا کے بورو کرتے لے لیتے تھے اور آپ پڑھتے تھے، اور یعنی ایک آپ کو سہولت تھی. لیکن آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ لائبریریز تو موجود ہیں کم لیکن شاید اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے، اور پھر جانے کا بھی رجحان نہیں رہا. بالکل. تو آپ جب مطلب نوکری سے فراغت یا اپنا جو بھی آپ کا کاروبار ہے، آپ کو کچھ سہولت جی وہاں سے آپ کو کوئی سہولت ملے گی تو آپ لائبریری جائیں گے نا. آپ تو اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. بالکل. تو اس میں آپ کو کتنا وقت ملے گا کہ آپ لائبریری بھی جائیں اور آپ کتاب بھی پڑھیں؟ ایسا ہی. یہ بھی ایک چیز ہے. بالکل. پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل اپنے اختتامی لمحات میں آ گیا ہے، اور ہمارا پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں ہے اس وقت. بہت سی باتیں ہوئیں، میں نے کافی سوال کیے. کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہی چاہوں گی کہ والدین بہرحال جو بھی حالات ہیں، چاہے وہ معاشی دباؤ ہے یا ظاہر ہے اور بھی ملکی حالات ہیں یا جو بھی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں، ضرور کریں کہ آپ کے بچے اس طرف آئیں، اور ان کی کردار سازی کیجیے. ان میں یہ رجحان جس بھی ان کو طرف ان کو شوق ہے یا ان کے اندر صلاحیت ہے، اس میں ان کو آپ ضرور سہولت مہیا کریں، اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور اس کو جلا بخشیں اور آگے بڑھیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین کرام، آج آپ نے ملاقات کی محترمہ انجم عثمان صاحبہ سے، جن کی گفتگو سے آپ نے میرا خیال ہے کئی پیغامات اخذ کیے ہوں گے، اور آخر میں انہوں نے والدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اپنے بچوں کا رشتہ لفظ سے جوڑیں، اور لفظ سے رشتہ جوڑنے کا ایک بہت اہم ذریعہ کتابیں ہیں. کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھائیں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.